موسمی مینڈکوں کی طرح سوشل میڈیا پر آ کر نئے محققین پینٹ پتلون میں کسے کسائے قربانی کو کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی. بات ہے جناب، تمہاری عقل کی کیا بات ہے؟ کبھی تمہاری عقل میں حج نہیں آتا، کبھی تمہاری عقل میں جہاد نہیں آتا، کبھی تمہاری عقل میں پردہ نہیں آتا، کبھی تمہاری عقل میں نماز نہیں آتی، کبھی تمہاری عقل میں شریعت کے قوانین نہیں آتی، بانی اسلام کے قوانین تمہاری عقل میں نہیں آتے، قرآن تمہاری عقل میں نہیں آتی، حدیث تمہاری عقل میں نہیں آتی. تم نے اپنی عقل پر سارا دار و مدار بنا لی. عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عقل کے پجاری لبرل سیکولر، یہ ازم کے لوگ سیکولر ازم کے لبرلزم کے لوگ کہلاتے مسلمان نے مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر کے قربانی پر اعتراضات کر دیتے. اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوشی پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 2 ذوالحجۃ الحرام 1446 ہجری بمطابق 30 مئی 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس نے یہ ماہ مقدس ماہ ذوالحجہ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی مخلوقات جو پیدا فرمائی ہیں، انسان کو جو تخلیق کیا ہے تو اس کو افضل مخلوق بنایا، افضل المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا ہے. انسان کی قد و قامت کے اعتبار سے، اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، اس کو بولنے کی قوت عطا کرنے کے اعتبار سے، شعور اور عقل کے اعتبار سے بڑا افضل ترین مخلوق میں سے پیدا کیا ہے. تو انسان کو جو اللہ کریم نے عقل عطا فرمائی ہے یہ اس کا عظیم عطیہ ہے کہ عقل، اور وہ بھی بہترین عقل سلیم سے جو مالک کائنات نے انسان کو نوازا ہے. انسان بدن کے اعتبار سے اگر کمزور ہو اور عقل کے اعتبار سے ایسے ایسے کام کر لیتا ہے کہ اس کی اپنی عقل بھی حیران رہتی ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا. عقل کے بلبوتے پر انسان بڑی بڑی چیزوں کو ایجاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو ایجاد کرنے کی صلاحیت عقل کے ذریعے انسان رکھتا ہے. یہ عقل جو ہے اگر حد میں رہے اور شریعت مطہرہ کے تابع رہے تو پھر یہ عقل فائدہ مند ہے. اگر یہ عقل حد کو کراس کر جائے اور شریعت کا دائرہ توڑ جائے تو پھر یہ عقل تباہی کے گھاٹ اتارتی ہے اور دین و دنیا کی تباہی کا سبب بنتی ہے اور آخرت کے اندر جہنم میں لے جانے کا سامان پیدا کر دیتی ہے. عقل جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے متعدد بار یوں ذکر کیا ہے. میرے سامنے سورہ رعد ہے اور سورہ نحل ہے اور سورہ روم ہے. ان 3 سورتوں میں یہ لفظ موجود ہیں جو پڑھ رہا ہوں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون.
بلا شبہ اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ عجائبات قدرت، مشاہدات قدرت، زمین و آسمان کی تخلیق، زمین و آسمان کے اندر جو پیدا کی جانے والی چیزیں ہیں، ان کے اندر غور، تفکر، تدبر کرنے والے جو ہیں، عقل والے جو ہیں، ان کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں اگر وہ عقل سے کام لیں۔ تو اس مضمون کو قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں یوں بیان کیا ہے، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اب عقل کون سی؟ جو تابع شریعت ہو، شریعت کے تابع ہو۔ اب عقل کی بات کرتے ہوئے سورہ یونس کی آیت نمبر 100 یعنی 100 میں یوں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کسی بھی شخص کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کفر و گمراہی کی نجاست انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ کفر کی وادیوں میں جا پڑتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کو بغور دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کے مفاہیم جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو مالک کائنات نے وہ عقل جو شریعت کے تابع ہے، وہ عقل جو شریعت کے تابع نہیں، ان دونوں کا فیصلہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں کیا کہ ہم عقل کے تابع نہیں ہیں، ہم شریعت کے تابع ہیں۔ اور شریعت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آنے کے بعد عقل کی بات نہیں مانتے، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میرے سامنے ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی ہو۔ اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ کا حکم آ گیا، فیصلہ آ گیا، اپنے اختیارات ختم ہو گئے، اپنے معاملات ختم ہو گئے، اپنی بات ختم ہو گئی۔ مقدم اللہ کی بات، مقدم رسول اللہ کی بات۔ آگے قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک وہ صریح گمراہی میں بھٹک گیا، وہ بھٹک گیا، گمراہی میں جا پڑا۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ میں نے 3 آیات بینات وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں مالک کائنات نے عقل والوں کی بات کی ہے، اور ایک آیت کریمہ وہ رکھی ہے کہ جس میں مالک کائنات نے اپنا حکم، اپنا فیصلہ، اپنے پاک پیغمبر کا حکم اور اپنے پاک پیغمبر کے فیصلے کے بعد مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے۔ عقل اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے یہ بھی کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ عقل چراغ ہے، عقل روشنی ہے، عقل نور ہے، منزل نہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ذریعہ عقل ہے، لیکن عقل کو منزل مقصود سمجھ لینا یہ ناسمجھ لوگوں کی بات ہے۔ اب آپ غور فرمائیں گے کہ عقل جو ہے، عقل رسول اللہ کے قدموں پر قربان، اللہ کے حکامات پر قربان۔ کیوں؟ کہ ہم مومن ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے،
اور ہمارے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن کرم ہے. ہم اللہ کے آخری پیغمبر کے امتی ہیں. ہم آخری پیغمبر کی امت کہلاتے ہیں. اس لیے ہم رسول اللہ کے ارشادات پر اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں. آپ سماعت کیجئے گا. عبداللہ بن عمر، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے. کسی نے آ کر کے سوال کیا، علی جا، قرآن کریم میں مقیم کی نماز اور نماز خوف کا تو ذکر ہے، نماز سفر کا ذکر نہیں ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا جواب دیا؟ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. عبداللہ ابن عمر کا قول کیا حسین قول ہے. ارشاد فرمایا، بھتیجے، ہم جو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سکھانے کے لیے ہمارے پاس اپنا پیارا حبیب بھیجا، مبعوث کیا، لہذا ہم ویسا ہی کرتے ہیں جیسے آپ کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اب چونکہ نماز سفر کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر کا یہ کہنا، بھتیجے، ہم نے رسول اللہ کو جو کرتے دیکھا ہم وہی کرتے ہیں، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے پیغمبر کو دیکھا ہے، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے پیغمبر اعظم کو دیکھا ہے، ویسے ہی کرتے ہیں. صحابہ کی زندگیاں اس کے مطابق گزر کر کے بام عروج کو طے کر گئیں. عثمان غنی جیسے لوگ وضو کرنے کے بعد مسکرا رہے ہیں. کسی نے پوچھا، علی جا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو نہیں ہے؟ فرمایا، وجہ تو مجھے بھی پتا نہیں ہے، لیکن میں نے ایک دن دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مسکرائے، آج محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے بس. یہی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ اونٹنی پر سوار چکر لگا رہے ہیں. کہا، یہ ناکا اونٹنی پر بیٹھ کر آپ چکر کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، وجہ تو مجھے بھی پتا نہیں ہے، رسول اللہ کے ہمراہ تھا، رسول اللہ نے یہاں چکر لگائے، مجھے ان چکروں کا پتا نہیں، محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں بس. اب آپ غور فرما لیں کہ رسول اللہ کی پیاری زندگی میں صحابہ کرام نے کس قدر نصیحتیں حاصل کی اور آپ کی طریقہ کار کو کتنے بغور دیکھا اور پھر اس پر عمل کیا. اب آئیے ذرا غور فرمائیے گا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اور آپ کے داماد اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر دینی مسائل کا میں عقل اور رائے سے فیصلہ کرتا تو میں کہتا کہ موزوں کے تلووں پر مسا کرو. یہ جو سردیوں میں پہنے جانے والے موزے ہوتے ہیں، جراب نہیں، جراب پر ہمارے محققین مسا کرنے کے قائل نہیں. موزہ وہ بھی چمڑے کا بنا ہوا مخصوص انداز کا موزہ، اس پر اوپر سے ہم مسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دینی مسائل کا فیصلہ عقل اور رائے سے ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ موزے کو نیچے سے مسا کیا جائے، لیکن میں نیچے سے مسا کرنے کا قائل نہیں. میں فتویٰ دیتا ہوں کہ موزے کو اوپر سے ہی مسا کیا جائے. کیوں کیا جائے؟ جملہ دل و دماغ میں اتار لینا. کہنے لگے، میں نے رسول اللہ کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. اب آپ نے فرمایا کہ نجاست تو زیادہ نیچے لگتی ہے نا، آپ جوتا پہنتے ہیں تو جوتے کے نیچے نجاست لگتی ہے، اوپر تو کم لگتی ہے، نیچے لگتی ہے. تو فرمایا عقل تو کہتی نیچے سے مسا کیا جائے، لیکن ہم ایسی عقل کو قبول ہی نہیں کرتے جو رسول اللہ کی مخالفت کرے. فرمایا ہم عقل وہی قبول کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے تابع ہو. اب آپ کو یہ ساری باتیں بتلانے کا میرا مدعا، میرا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ایام قربانی چل رہے ہیں، موسمی مینڈکوں کی طرح سوشل میڈیا پر آ کر نئے محققین پینٹ پتلون میں کسے کسائے قربانی کو کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی. کیا بات ہے جناب، تمہاری عقل کی کیا بات ہے؟ کبھی تمہاری عقل میں حج نہیں آتا، کبھی تمہاری عقل میں جہاد نہیں آتا، کبھی تمہاری عقل میں پردہ نہیں آتا، کبھی تمہاری عقل میں نماز نہیں آتی، کبھی تمہاری عقل میں شریعت کے قوانین نہیں آتے،
کبھی بانی اسلام کے قوانین تمہاری عقل میں نہیں آتے، کبھی قرآن تمہاری عقل میں نہیں آتا، کبھی حدیث تمہاری عقل میں نہیں آتی. تم نے اپنی عقل پر سارا دار و مدار بنا لیا. عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عقل کے پجاری لبرل، سیکولر، یہ ازم کے لوگ، سیکولر ازم کے، لبرل ازم کے لوگ کہلاتے مسلمان ہیں. مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر کے قربانی پر اعتراضات کر دیتے ہیں، حج پہ اعتراضات کر دیتے ہیں، شعار اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخری کرتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی. ہم نے کہا تمہاری عقل سنار کے ترازو کی طرح ہے، تو سنار کے ترازو میں منوں اور ٹنوں کا حساب نہیں ہوتا. عقل ہماری وہی اچھی ہے جو دین اور شریعت کے تابع ہو. جو عقل دین کے تابع نہیں ہے، شریعت کے تابع نہیں ہے، اس عقل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس عقل کو ہم نے چولہے میں ڈالنا ہے. تو عقل چاہے مانے یا نہ مانے، عقل قبول کرے یا نہ کرے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، قربانی شریعت نے واجب رکھی. ہر صاحب نصاب آدمی پر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب کون ہے جناب؟ جو بالغ مرد ہو، عورت ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی رقم کم از کم 52.5 تولے چاندی کی رقم فی زمانہ، کل کے اعتبار کی بات کر رہا ہوں، کل کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کل کی بات یعنی پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں. چاندی کا جو ریٹ تھا وہ تھا 3400 روپے تولہ. اب 52.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے 1,78,000 روپے پاکستانی کرنسی کے مطابق. اب کسی بندے کے پاس 1,78,000 روپے موجود ہیں اور حاجات اصلیہ کے علاوہ یا یہ رقم موجود ہے، یا اتنی کمیٹی کے پیسے موجود ہیں، یا حاجات اصلیہ کے علاوہ اتنا سامان موجود ہے، یعنی سامان تجارت نہیں، روٹین سے ہٹ کر جو استعمال نہیں ہوتا. 2 موبائل ہیں تو ایک ضرورت ہے، ایک ضرورت سے زائد ہے. 2 پلاٹ ہے، ایک میں مکان بنا ہوا ہے، ایک زائد ہے. تو جو چیزیں زائد ہیں، جو کپڑے، جو سامان ضرورت سے ہٹ کر ہے، وہ 1,78,000 روپے کا بن جاتا ہے. تو اس پر سال گزرنا بھی زکوٰۃ کی طرح ضروری نہیں. قربانی کے ایام میں 10، 11، 12، 10 کی فجر سے لے کر 12 کی غروب آفتاب تک 1,78,000 روپے کا بندہ یا سامان کا یا سونے چاندی کا یا ضروریات زندگی کے علاوہ اتنے سامان کا مالک ہو گیا تو شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ وہ قربانی کرے. قربانی اجتماعی قربانی میں حصہ لے، بکری لے، بھیڑ لے، دمبا لے، اینی ون کوئی چیز لے اور وہ قربانی کرے. اور یہ کہنا کہ جناب عقل تسلیم نہیں کرتی، تو میں نے کہا ہم نے عقل کا کلمہ پڑھا بھی نہیں ہے. ہم نے کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، ہم نے کلمہ پڑھا اللہ کے آخری پیغمبر کا، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں. سبحان اللہ. اب کسی کی عقل میں قربانی آئے یا نہ آئے، کسی کی عقل میں حج آئے یا نہ آئے، کسی کی عقل میں نماز روزہ آئے یا نہ آئے، کسی کی عقل میں پردہ آئے یا نہ آئے، یہ ہماری شریعت کا مطالبہ ہے. ہماری شریعت مقدم ہے، عقل مقدم نہیں ہے. عقل ہماری شریعت کے تابع ہے، ہماری شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں. بہرحال سنیے گا ذرا، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی پاکیزہ شریعت کے اندر قربانی کے حوالے سے میرے کریم مالک نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانیک ھوال ابتر۔ ارشاد خداوندی ہوا اے محبوب بے شک بلا شبہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، کوثر میں بے شمار خوبیاں ہیں۔ پھر فرمایا تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، جناب نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بھی طبقہ ہمارے کھاتے میں فٹ ہو گیا کہ جس نے بڑی بڑی لٹیں رکھ کر کے، بنگ شراب کے پیالے پکڑ کر کے قبرستانوں میں ڈیرے لگائے اور بڑے بڑے مچھ آگ کے جلائے اور کہا شریعت ہور ہے، طریقت ہور ہے۔ میں نے کہا طریقت وہی قبول ہے جو شریعت کے تابع ہے، شریعت طریقت جدا نہیں ہے، شریعت عام راستہ ہے، طریقت تاریک تنگ راستہ ہے۔ تو بھائی جو کھلے راستے پر نہیں چل سکتا وہ تاریک راستے پر کیا چلے گا، تنگ راستے پر کیا چلے گا؟ تو طریقت شریعت کے تابع ہے، جو طریقت شریعت کے تابع نہیں ہے اس طریقت کو ہم مانتے نہیں۔ تو گویا شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت یہ اسلام کو پسند ہے۔ تو اسلام کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم بھی ہے، نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ تو حکم ربانی ہوا اے محبوب نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو گویا قربانی کرنے کا حکم، نماز پڑھنے کا حکم، اب یہ کسی کی عقل شریف میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سالہ مکی دور گزارا اور 10 سالہ مدنی دور گزارا۔ 10 سالہ جو مدنی دور گزرا آپ کا، آپ نے ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی کئی دنوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن جب قربانی کی بات آئی تو دو جانور ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے ذبح کیا، ایک امت کی طرف سے ذبح کیا۔ اور مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسے بندے کہ جن کے گھر میں کئی دنوں کے فاقے اور چند کھجوروں پر مزدوری کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار چلے جایا کرتے اور گھر میں قرض لے کر بھی نظام چلاتے، لیکن قربانی کے جب ایام آتے، قربانی کے جب دن آتے تو مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 2 جانور ذبح کرتے، ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے، ایک حضور کی طرف سے ذبح کرتے، اور فرماتے ہیں کہ یہی میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے حکم عطا فرمایا تھا۔ اب مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قربانی کریں، چاہے ان کے پاس جناب والا روٹین میں زندگی گزارنے کی اشیاء ہوں یا نہ ہوں، ایام قربانی آئے تو مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قربانی کرنے سے پیچھے نہ رہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3123 نمبر میں ہے، کریم آقا نے فرمایا جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ گویا وہ مسلمانوں کے اجتماع میں نہ آئے، وہ عید پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ عید پڑھنے کی زحمت نہ اٹھائے جو گنجائش کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستو، لبرل، سیکولر، یہ پینٹ پتلون میں کسے کسائے لوگ موسمی مینڈکوں کی طرح آ کر کے سوشل میڈیا پر شور برپا کرتے ہیں، قربانی کرنے کی بجائے اتنا پیسہ خیرات کر دو، اتنا پیسہ غریبوں کو دے دو، اتنا پیسہ فلاحی کاموں میں صرف کر دو۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، فلاحی کاموں کے ہم منکر نہیں، غریبوں کی امداد کے ہم منکر نہیں۔ غریبوں کی امداد کرنا شریعت کو پسند ہے، لیکن قربانی کرنا شریعت کو زیادہ پسند ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول نہیں جتنا قربانی کا خون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔
چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے، قربانی سنت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، قربانی سنت رسول علیہ السلام جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ کتنے عروج پر ہے۔ عید قربان قریب ہوتی ہے، منڈیوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، محلوں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، کوئی جانور لے کر کے آ رہا ہے، کوئی لینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی خرید کر کے لے کر کے آ رہا ہے، وہ کوئی کہتا ہے میں نے اتنے لاکھ روپے کا جانور لے لیا۔ میں نے کہا واہ، یہ مسلمانوں کی قربانی سے محبت نہیں تو اور کیا ہے جناب۔ چاہے ہم گئے گزرے دور میں رہتے ہیں، لیکن اسلام کے شعار، اسلام کے جو طریقہ کار ہیں، مسلمان بڑھ چڑھ کر کے ان میں حصہ لیتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کے جانور خرید فرما لیے، یا اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال لیا، یا اس کے ڈالنے کے متمنی ہے، یا ڈالنے کی تیاریوں میں ہے، یا جانور خریداری کر کے لا چکے ہیں۔ اللہ ان کی یہ خدمت کو قبول و منظور فرمائے۔ مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بیان کردہ ایک بہت پیاری روایت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولا مرتضی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہر قدم پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آواز آپ کی اونچی آنی چاہیے بھائی جان۔ اگلی بات اسی مبارک روایت کی اگلی بات ہے، فرمایا 10 نیکیاں عطا کیے جانے کے بعد اللہ اس کے 10 درجات کو بلند بھی فرماتا ہے۔ اگلی بات بھی ہے، فرمایا مالک کائنات اس کے 10 گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ ابھی وہ گھر سے بھائی جان قربانی کا جانور خریدنے کے لیے نکلا ہے، ابھی اس نے خریدا نہیں ہے، ابھی نکلا ہے۔ مولا مرتضی فرماتے ہیں کہ جب وہ جانور کے مالک سے جا کر کے جانور کی خریداری میں بات چیت کرتا ہے، بارگیننگ کرتا ہے، اتنے کا ہے وہ کہتا ہے اتنے کا، یہ کہتا ہے اتنے کا ہے وہ کہتا ہے اتنے لے لو، وہ کہتا ہے اتنے لے لو، تو یہ جو بات چیت کرنا ہے بڑے دھیان سے سنیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ بات چیت کرنا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، یعنی جس طرح بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو یہ گفتگو کرنا اس کا جانور کی خریداری میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو خیال کرنا چاہیے بیچنے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، کسی کی دل آزاری کرنے کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ ہاں شریعت کے مطابق بارگیننگ کریں، آپ بڑھائیں، وہ ریٹ بڑھا کر کے بتائے اس کا اپنا مال ہے، یہ گھٹا کر کے بتائے اس کی اپنی مرضی ہے، تو یہ دوران گفتگو جو اس کی گفتگو ہے اللہ کی تسبیح قرار پاتی ہے۔ پھر مولا مرتضی فرماتے ہیں کہ جو بندہ جانور خرید لیتا ہے اور نیٹ پیمنٹ ادا کرتا ہے، نقد رقم ادا کرتا ہے، ہر درہم کے بدلے اسے اللہ کریم 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ابھی رقم ادا کی ہے جناب، جانور قربانی کا خریدنے کے لیے رقم دی ہے۔ پھر مولا مرتضی فرماتی ہیں جب وہ جانور لے کر کے گھر آ جاتا ہے اور قربانی کے دن میں جب وہ جانور کو لٹاتا ہے زمین پر ذبح کرنے کے لیے، زمین سے لے کر کے 7ویں آسمان تک تمام مخلوق اس قربانی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ پھر فرمایا مولا مرتضی نے جب وہ جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے، پھر اس کا جو خون نکلتا ہے، اس کے خون کے قطرات جو زمین پر گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ کریم 10 فرشتے پیدا کرتا ہے، وہ 10 فرشتے قیامت تک اس قربانی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر مولا مرتضی فرماتے ہیں جب اس جانور کے گوشت کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، پھر وہ جو بوٹیاں تقسیم کرتا ہے، اپنے عزیزوں میں تقسیم کرے، غریبوں میں تقسیم کرے، یتیموں میں تقسیم کرے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، اینی ون، جب وہ گوشت کی تقسیم کاری کرتا ہے، وہ جو بوٹیاں بنا کر کے تقسیم کرتا ہے، ہر ایک بوٹی کے بدلے اولاد اسماعیل میں سے
ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی جان، یہ قربانی شعار اسلام میں سے ہے، قربانی شریعت کو مطلوب ہے، قربانی رسول اللہ نے پسند کی ہے، قربانی رسول اللہ نے کی ہے، قربانی اہل بیت طہار نے کی ہے، قربانی صحابہ کرام نے کی ہے، قربانی قیامت تک آنے والے صلحاء، آنے والے مسلمان قیامت تک قربانی کرتے رہیں گے۔ قربانی ہم کسی کے کہنے پر رکنے والے نہیں، قربانی یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ تو یہ ایام جو ذوالحجہ کے شروع ہو گئے، آج 2 تاریخ ہے، اور یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، یہ دن بھی بڑی برکت والے ہیں اور راتیں بھی بڑی برکت والی ہیں۔ ان میں کیے جانے والے اعمال کا مالک کائنات بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ روایات کے خلاصے کے مطابق جو بندہ اس ماہ مقدس کے ان دنوں میں جو اعمال خیر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عظیم ترین اور محبوب ترین اعمال ہوتے ہیں۔ انہی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا والفجر ولیال عشر، طلوع فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں طلوع فجر سے مراد یہ جو ذوالحجہ کی پہلی صبح ہے، یہ اس کی صبح کی قسم مالک نے فرمائی، یا اسی ماہ مقدس کی 10 ذوالحجہ کی جو صبح ہے اس کی قسم فرمائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، ان راتوں کا مالک کائنات نے ذکر کیا، یا رمضان کی آخری 10 راتیں، یا محرم کی پہلی 10 راتیں۔ مختلف اقوال ہے کہ ان راتوں کا مالک نے ذکر کیا۔ تو ان ایام میں فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، ان ایام میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کریم کے حضور دعائیں کرنی چاہیے، بالخصوص 9 ذوالحجۃ الحرام کو، یعنی آنے والا جو جمعہ ہوگا، یوم عرفہ ہوگا، تو اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور غیر حاجی جو ہے اس دن میں روزہ رکھ لے تو اللہ کریم اس کو بھی یوم عرفہ کے روزے کا اتنا ثواب دیتا ہے کہ سابقہ اور آئندہ سال کے گناہوں کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کی۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے گا۔ تو آئندہ جمعے کا جو دن ہوگا، فجر کی نماز سے لے کر کے منگل کی عصر تک، آئندہ آنے والا جمعہ جو ہوگا، نماز فجر سے لے کر کے آنے والے منگل تک یہ ایام تشریق ہے، اور ان ایام میں ہر جماعت مستحبہ کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے، کہ 3 مرتبہ یہ تکبیرات آئندہ جمعے سے شروع ہوں گی، جو آئندہ آنے والا جمعہ نماز فجر کے بعد سے لے کر کے منگل کی عصر تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔